بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ انتقال کے بعد کی جو رسومات ہیں اس کے حوالے سے بنیادی چیزیں میں نے ذکر کی تھیں کہ قبر میں کیسے اتارنا ہے، مرد کو کیسے اتارنا ہے، عورت کو کیسے اتارنا ہے، اور پھر قبر کے بعد قبر کے پاس کھڑا کتنی دیر رہنا ہے، کتنی دیر بیٹھا رہنا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ کار ارشاد فرمایا اس کے مطابق قبر کے اوپر جب دفن کر دیا تو قبر کے اوپر انفرادی طور پر ہر انسان اپنی اپنی دعا کرے اور کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نصیحت بھی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت فوقف علیہ فقال استغفروا لاخیکم، کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، ثم صلوا له بالتثبت، اور پھر اس کے لیے ثابت قدمی کی اللہ سے دعا کرو کہ فإن الآن يسأل، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے، من ربکم ما دینکم، یہ سوال ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3221 نمبر روایت ہے۔ ایسے ہی اور بھی کئی روایتوں میں ہے کہ اذا فرغ من دفن المیت استقبل القبلۃ ورفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف استقبال فرماتے اور اپنے ہاتھ بلند فرماتے اور پھر یہ دعا کرتے کہ اللہم انی امسیت عنہ راضیا، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، فرض عنہ، اے اللہ آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ تبوک میں بخار کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک میں ان کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر بنا کے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کی۔ تو اس سے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ افضل یہی ہے کہ قبلہ رخ ہو کر سب لوگ کھڑے ہو کے وہاں انفرادی دعا کریں۔ اجتماعی دعا قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ثابت نہیں ہے، لیکن اجتماعی دعا اگر کی ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اجتماعی طور پہ دعا کی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر ترغیب اور تعلیم کے لیے کر دیں جیسا کہ آج کل کی جاتی ہے تو جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دفن کے بعد اجتماعی دعا کرنا ضروری سمجھا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہاں طویل دعا کرنی چاہیے، یعنی اتنی زیادہ دعا کرنی چاہیے، قبر پہ اتنی دیر رکنا چاہیے کہ جتنا ایک اونٹ ذبح کر کے اور پھر اس کا گوشت بنایا جائے اور گوشت بنا کر بھونا جائے اور بھون کر کھایا جائے، یعنی اتنی طویل دیر تک وہاں پر یہ رکنا پسندیدہ ہے۔ لہذا سب لوگ تو نہیں رک پاتے، مگر اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کو ضرور رکنا چاہیے اور ایسی زیارت قبور کی طرف جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، لیکن ابھی میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو اور وہاں سے عبرت حاصل کیا کرو۔ بڑے گناہوں میں اس بات کا ذکر کیا کہ کوئی شخص قبرستان میں جائے اور قبرستان میں جا کے ہنسے، تو قبرستان میں ہنسنا یہ بھی ممنوعات میں سے ہے، اس لیے کہ وہ عبرت کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، نہ یہ کہ انسان وہاں جا کے ہنسے یا انٹرٹینمنٹ کرے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ اس سے نکلتا ہے جو کہ ہمارے بہت سے علاقوں میں ایک شدید غلط قسم کی رسم بنا ہوا ہے اور لوگ اس کو اپناتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ہیلہ اسقاط۔ ہمارے کراچی میں تو عام طور پہ نہیں ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے خاص طور پہ سرحد کے علاقوں میں، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں یہ بہت زیادہ ہے، تقریباً ہر جگہ اس کو لازم سمجھا جاتا ہے، اور ان احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر پہ تو کیوں رہے قبر پر؟ اس لیے رہیں کہ اس کے لیے یہ عمل کریں، تو اس کے لیے یہ عمل ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ عمل کریں تو ایسا ہوگا، جیسا کہ کچھ ایسے لوگ بھی جو قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہاں بھائی اس بات کا یہ جواب دو، اس بات یہ بھی غلط چیز ہے۔ دین کو جہاں تک اللہ کے نبی نے بتایا وہاں تک ہم باؤنڈ ہیں،
उससे ऊपर कोई मैं अपनी तरफ से इजाफा करूं या शेखुल इस्लाम को इजाफा करे या मुफ्ती आजम को इजाफा करे, ये हराम और नाजायज है। एक नुक्ते का भी इजाफा दीन के अंदर नहीं कर सकते। लिहाजा यहां तक बताया हुआ बस यहां तक दुरुस्त है। इसके बाद जो हमारे अपने उलमा ने, बहुत से अहले हक के उलमा ने हीला इस्कात जो कि दुरुस्त नहीं है, अहसनुल फतावा से लेकर तमाम हमारे उर्दू फतावा जात में इसकी सख्ती से ममानियत की। फतावा महमूदिया देख लें, फतावा मुफ्ती महमूद देख लें, किताबुल नवाजिल देख लें, आपके मसाइल उनका हल देख लें। हीला इस्कात, हीला इस्कात ये होता है कि जी 1 साल की नमाजें माफ करानी है, उसके लिए सारे लोग मिलकर इतनी दफा कुल शरीफ पढ़ो। सब लोग मिलकर जनाब 200 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ते हैं। भी इतने साल के रोजे कजा है, लिहाजा अब इतने साल के रोजों के लिए ये पढ़ो। ठीक, तो फिर उनसे कहें कि भाई इस बंदे ने दूसरे का 2 लाख रुपया दिया तो उसके लिए भी एक सूरह यासीन तो पढ़ दो। वो 1 लाख तो माफ नहीं होगा, लेकिन ये 2 साल की नमाजें इस तरह माफ हो जाएंगी, तो ये दुरुस्त नहीं है। ये हीला इस्कात इस नौयत का होता है, मुरव्विजा हीला इस्कात, जिसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं। कोई शख्स ये कि ये करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ कर देंगे, ये भी गलत है, क्योंकि जो फराइज वाजिबात किसी के छूटे हुए हैं तो उनके लिए 2 अमल है। पहला अमल या तो उनकी कजा की जाए या फिर उसका फिदिया अदा किया जाए। इसके अलावा तीसरा अमल अपनी तरफ से इंशाअल्लाह कह के साबित करना कि मुमकिन है हो जाए, ना ना ऐसा नहीं है। या तो उसके लिए शरीयत ने फफिदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक, जो कि कुरान ने बताया हुआ है, जैसे रोजे के बारे में बताया, ऐसे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल असल में तफसील लिखी है कि दीगर फराइज के हवाले से जो फिदिया दिया जा सकता है या फिर उसकी कजा होगी, तो पहले नंबर पर कजा है। कजा मुमकिन नहीं है तो उसका फिदिया अदा करे। कजा मुमकिन नहीं है, समझ ले, मुमकिन नहीं भी मेरे लिए तो नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं है, मेरे घुटनों में दर्द है, ये कहां से आ गया? नमाज पढ़ना बिल्कुल मुमकिन है, आपके जिम्मे कजा नमाजें हैं। फुकहा ने लिखा है जब तक शेख फानी का मतलब है कि अब उसके लिए नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं है, अब उसके लिए रोजा रखना मुमकिन नहीं है, वो इतना शदीद बीमार हो चुका है, वेंटिलेटर पे जाके वापस आया है या इस तरह बीमार है, तो वो शेख फानी हो चुका। और शेख फानी है तो ठीक है, इसके अलावा उसको या तो फिर खुद कजा अदा करे या खुद फिदिया अदा करे या फिर वसीयत करे कि मेरे माल में से फिदिया अदा किया जाए। अब उसने वसीयत की तो उसके सुलुस माल में से फिदिया अदा किया जाएगा, मुकम्मल माल से फिदिया अदा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो हीला इस्कात है ये दुरुस्त नहीं है। तो ये कब्र के साथ कुछ इस नौयत की चीजें होती हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग इसाले सवाब के लिए मखसूस अय्याम रखते हैं, जैसे तीसरे दिन सब इकट्ठे होते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। 7वें दिन इकट्ठे होते हैं, दुरुस्त नहीं है। 10वें दिन इकट्ठे होते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। 13वें दिन इकट्ठे होते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। 40वें दिन इकट्ठे होते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। और 1 साल बाद इकट्ठे होते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। अब जब इकट्ठा होना दुरुस्त नहीं है तो इसमें जनाब कुलखानी करनी है, इसमें जनाब माल्टे खिलाने हैं, इसमें खजूरें खिलानी है, इसमें बूंदी खिलानी है। ये हमारे इलाकों में होता है कि माल्टे और सेब खिलाने, माल्टे और अमरूद खिलाने, माल्टे या सेब, ये बाकायदा हमारे माशाल्लाह से तरगीब देते हैं मौलवी साहिबान कि भी इस दिन ये करो, इस दिन ये करो। तो जैसे 13वीं पे, हिंदुओं की 13वीं पे उनके पंडित तरगीब देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। अब वैसे खानदान वाले मिलके तिलावत करें, तिलावत करके इसाले सवाब करें, किसी खास दिन को मखसूस न करें। हमारे यहां तो बाकायदा एक रस्म बनी हुई है कि 3 दिन तक मैयत को खाना खिलाते हैं, मैयत के घर वालों को, और फिर 3 दिन के बाद मैयत वाले सबको खाना खिलाते हैं। और इसका मतलब होता है कि इंतकाल की तमाम रसूमात अदा होगी, अब जनाब कोई भी ताजियत के लिए ना आए। ये बात गलत है, ये दुरुस्त नहीं है, तरीकाकार बिल्कुल गलत है। हमें बड़ी मुश्किल हुई हमारे गांव में जब इस नौयत के मामलात पेश आए। मेरी दादी का इंतकाल हुआ, वालिदा साहबा का इंतकाल हुआ, तो लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई कि तुम वहाबी हो गए हो, तुम ऐसे हो गए। जी हम वहाबी हैं, बस ओके, कोई मसला नहीं है। तो अब ऐसी बात है, आम तौर पे ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है रिश्तेदारों को समझाना कि हम वहाबी नहीं है भाई, हम कोई देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, ये हम मुसलमान है भाई। लिहाजा ये जो चीजें जो नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है, उसके जरिए से इसाले सवाब करना ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इसाले सवाब क्या होता है? इसाले सवाब ये होता है कि पहले आप मौसूल करें और फिर इसाल करें, पहले आप हासिल करें और फिर आगे पार्सल करें।
آپ کے پاس آ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ آپ تو رسمن پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ وظیفے کے طور پہ کسی نے آپ کو وظیفہ بتایا کہ گھر نہیں بک رہا، تو وظیفہ ہے کہ چاروں کل 10 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پانی گھر کے کونوں پہ بہائیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا، باقاعدہ فتویٰ ہے، یہ جو وظیفے کی نیت سے آپ نے چاروں کل پڑھے تو تلاوت کا ثواب نہیں ہے، تلاوت کا ثواب نہیں ہے، یہ متفقہ فیصلہ ہے اس میں، کیونکہ آپ نے نیت وظیفے کی ہے۔ جیسے آپ سمجھیں ہم نے جمعے کے 2 فرض پڑھے نا، کوئی شخص جمعے کی نیت ہی نہ کرے، نفل کی نیت کرے، تو 2 کی بجائے 200 پڑھ لے، جمعہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے اعمال میں نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر عام طور پہ جو نیت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ تیسرے دن اکٹھا ہونا ہے اور یہ کرنا۔ اب کوئی بیٹھ کے نیت صحیح بھی کرے تب بھی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ جو چیز ثابت ہو رہی ہے کہ آپ تیجے پہ جمع ہو رہے ہیں، 10ویں پہ جمع ہو رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ لوگ بچوں کو بلاتے ہیں، گھر میں قرآن خوانی کرواتے ہیں، شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ جن کو بلا رہے ہیں ان کا پھر اکرام اور انعام بھی اسی طریقے سے کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے بس بچے پڑھیں گے ہم نہیں پڑھیں گے، تو زیادہ اہتمام خود پڑھنے کا کریں۔ لیکن میں اپنے تعلق والوں کو کبھی بھی یہ ترغیب نہیں دیتا کہ مدرسے سے بچے بلاؤ اور تلاوت کرو۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ مدرسے سے آپ بچے بلائیں گے، وہ تلاوت کریں گے، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ جیسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بھیجیں گے فائدہ مند ہوگا، تو یہ نظریہ غلط ہے۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں چلتی، کوالٹی چلتی ہے۔ وہ 10 بچے 10 قرآن پڑھیں گے اور بیٹا ایک درد سے نکالے گا نا، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ جو استغفر اللہ یہ 10 قرآن سے زیادہ بھاری ہے، یقین کرے 10 قرآن سے زیادہ بھاری، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو ہمارے اعمال سے غرض نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو تمہارے اعمال نہیں چاہیے۔ ما فعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا کر، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اللہ کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں، جیسے ہندو کہتے ہیں 13ویں کو فلاں 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 چیز دے دو، تمہارا مردہ جو ہے وہ اس کی روح بڑی اونچی چلی جائے گی، بڑا اچھا اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہم لوگوں نے بھی ان کی نقل میں کچھ ایسی چیزیں بنا لی کہ 10 قرآن پڑھ لو، 20 قرآن پڑھ لو، 30 قرآن پڑھ لو، اس کا ثواب ہی نہیں ہوا تو اسال کہاں سے ہوگا؟ تو بنیادی طور پر سمجھیں، بچے بلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اور اس کا امید ہے ثواب بھی ہوگا، کیونکہ وہ رسم نہیں ہے، وہ کسی قسم کی بدعت نہیں ہے، تو اس لیے وہ درست ہے۔ لیکن پھر بھی اس سے بچ آ جائے، اس کی ترغیب نہیں دی جاتی۔ خود گھر والے بہن بھائی مل کے، بھانجے بتیجے مل کے، نواسے پوتے پوتیاں مل کے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں اتنا قرآن پڑھیں۔ وہ الحمدللہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو مسلسل 3 دن میں تقریباً 90 سے زیادہ ہم لوگوں نے قرآن مجید مکمل، کیونکہ تقریباً 30 35 27 28 تو حافظ قرآن تھے، وہ سارے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے تھک رہے ہیں تو دوسرے آ رہے ہیں، پھر دوسرے پڑھ پڑھ کے تو تیسرے آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس طرح اصالِ ثواب کرنا چاہیے، اپنے مردوں سے کنیکٹ ہونا چاہیے، ان کو اصالِ ثواب کرنا چاہیے، مگر وہ طریقے جو کہ شرع نے نہیں بتائے اور خود سے اپنے اوپر لازم کر لیے گئے ہیں، خاندانی پریشر ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ درست نہیں۔ اچھا، ایک اور بات بڑی اہم اور آج کی آخری بات، کسی کا انتقال ہوا۔ اب میرے استاد جی ہیں مولانا عبد الرحمن میمن صاحب بخاری ثانی، انہوں نے ہمیں پڑھائی، ان کا والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فون کیا دیگ والے کو کہ بھئی کھانا پہنچا کے جاؤ۔ تو محلے والوں نے کہا ہاں میت کا گھر ہے، کھانا بلا رہے۔ تو میرے سارے رشتہ دار کوئی دوسرے شہر سے، کوئی اس شہر سے آ رہا ہے، ظاہری بات ہے ان کو کھانا کھلانا تو ہے نا، میں کسی کی دعوت تو نہیں کر رہا، تو یا تو آپ خود ان کو کھلاؤ سارے مہمانوں کو، ظاہری بات ہے شہر کے اندر لوگ مصروف ہوتے، تو میت کے گھر میں کھانا پکانا کوئی شرعاً حرام نہیں ہے، کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کھانا نہیں پکانا، میت کے گھر میں کھانا پکایا تو پتہ نہیں کوئی نحوست آ جائے گی، کچھ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ قطعاً ناجائز عمل ہے۔ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، جی میت کے گھر میں کھانا نہیں پک سکتا، وہ لہٰذا چھپ چھپا کے کہیں باہر سے لا کے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہاں ایک غلط رواج مشہور ہے، ایک غلط رسم مشہور ہے۔ ہاں ہمسایوں کو چاہیے کہ ان کے گھر میں چولہا نہ جلنے دے، بلکہ ان کے گھر میں کھانا پہنچائے کہ ہمارے محلے دار ہیں، ہمارے علاقے والے ہیں۔ لیکن اگر ہمسائے نہیں پہنچا پا رہے یا ہمسائے کسی وجہ سے نہیں پہنچا پا رہے، ان سے آپ کنیکٹ نہیں ہے،
تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اپنے گھر میں کھانا بنا سکتے ہیں، باہر سے کھانا آرڈر کر سکتے ہیں، میت کے گھر میں کھانا بالکل پک سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا کام، اہم ترین کام ہوتا ہے، وہ میت کی وراثت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ وراثت کے حوالے سے میں تفصیلی نشست کر چکا ہوں، اس کے بعد کچھ رسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو اس کے حوالے سے تو سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ حکم نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ بال کاٹنا اور ناخن وغیرہ کاٹنا یہ کر سکتے ہیں، لیکن شرع میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بس جس حالت میں انتقال ہوا ویسا ہی جانا چاہیے۔ جی جی، اسی حالت میں جانا چاہیے۔ جی بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہم چھوٹے سے تھے اور جو ہمارے راول پنڈی میں گولڑا شریف، تو ان کے بزرگ تھے وہاں کے جن کا انتقال ہوا، مجاور تھے، اب وہ صحیح ہے غلط ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا، تو ان کا بیٹا امریکہ سے آیا اور اس کی ساری داڑھی صاف کی، ابا کی داڑھی صاف کی اور میک اپ کیا، اور میک اپ کرنے کے بعد پھر لے کر آئے، یعنی مردے کا میک اپ۔ یہ میں اس وقت چھوٹا تھا، ابھی پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو یہ بالکل غلط چیز ہے، غیر ضروری چیز ہے۔ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے، شرع میں ناپسند ہے۔ البتہ کسی عورت نے نیل پالش لگائی ہے تو وہ نیل پالش وغیرہ صاف کر سکتے ہیں۔ کوئی اور بات؟ جی ہاں، عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے مرد کو کیسے اٹھائے گی بٹھائے گی؟ تو بہتر یہی ہے کہ مرد ہی مرد کو غسل دے، بیوی شوہر کو غسل نہ دے۔ اور اسی طریقے سے دوسری طرف مرد ہے وہ اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اس میں شرع میں ممانعت ہے۔ جن احادیث میں آتے ہیں حضرت علی نے اپنی بیوی کو غسل دیا، حضرت فاطمہ کو، تو پہلی بات تو یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ دوسرا، جن روایت میں ثابت ہے تو ابن حجر اسقلانی، علامہ عینی، جتنے محدثین، انہوں نے لکھا کہ غسل دینے کا مطلب ہے اپنے انتظام میں غسل کروایا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر تو مر جائے گی عائشہ تو میں تجھے غسل دے دوں گا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں غسل دوں گا۔ حضرات فقہاء نے لکھا ہے، ہمارا پورا اس کے اوپر فتویٰ ہے تقریباً 6-7 صفحات کا، کہ آپ کے کہنے کا مقصد تھا کہ میرے انتظام میں آپ کے غسل کی ساری ترتیب ہوگی، لیکن اگر پیغمبر غسل دے تو پیغمبر کا تو ویسے بھی کسی عورت سے پردہ نہیں ہے، تو اپنی بیوی سے پردہ ہونا کی بات نہیں ہے۔ انتقال کے بعد شوہر بیوی کو غسل نہ دے، یہ پسندیدہ بات اور صحیح بات یہی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو غسل دیا تو ان کی خصوصیت ہوگی، کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں حضرات فقہا کا آپس میں اختلاف رہا ہے، تو ہماری رائے جو ہے اس میں حضرت ابن مسعود، حضرت علی اور دیگر کبار صحابہ کے کتابیں ہیں۔ بقیہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غسل دے دیتا ہے تو بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، شرعاً وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض بہت شدت اپناتے ہیں، کہتے ہیں مرنے کے بعد بیوی کا چہرہ شوہر نہیں دیکھ سکتا، چہرہ دیکھ سکتا ہے، چہرہ دیکھنے میں قطعاً ممانعت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اور مرد موجود نہیں، جیسے بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو قبر میں بھی شوہر اتارے گا، قبر میں پھر کوئی اور غیر نہ اتارے بلکہ اس کا شوہر اتارے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بیوی فوت ہو جائے تو شوہر تو اپنی بیوی کی بازو کو، جنازے کو کندھا بھی نہ دے، تو یہ غلط ہے۔ دوسرے غیر محرم دے رہے تو شوہر نہ دے، یہ تو عجیب سی بات ہے، لیکن وہ مسئلے کو اتنا زیادہ غلط طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بس اس طرح مسئلہ سامنے آتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ کوئی اور بات تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع، تب علينا انك انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔